اب دیکھیے، ہم جانور جب خرید کر آتے ہیں تو اس جانور کے بھی ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں. بلکہ میں تو ایک حدیث میں عجب حدیث پڑھ رہا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا راستے کے بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں. اعطوا الطریق حقہ، جب راستے سے گزرو تو راستے کے حقوق کو بھی ادا کرتے جاؤ. اور وہ 6 حقوق ہیں، انشاءاللہ وہ کسی جمعہ کے بیان میں زندگی باقی تو میں ضرور عرض کروں گا. ابھی ہم نے جاننا ہے جس جانور کو ہم نے خریدا ہے اس جانور کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں. میرے دوستو سن لیجئے، بڑی وعیدیں بھی ہیں. انسان کے حقوق تو کیا، اگر کوئی جانور کا بھی حق مارتا ہے تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو صرف اس وجہ سے بخش دیا تھا کہ جس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا. اور ایک عورت اس وجہ سے جہنم کی مستحق ٹھہری کہ اس نے ایک بلی کو باندھے رکھا، نہ اس کو پینے کے لیے کچھ دیا نہ کچھ کھانے کے لیے، حتیٰ کہ بیچاری بلی بھوکی مر گئی. اللہ نے اس کو جہنم کا حقدار بنا دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ، کیا جانوروں کی تکلیف دور کرنے میں بھی ہمارے لیے اجر ہے؟ کیا ان بہائم میں بھی ہمارے لیے کوئی اجر و ثواب ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، ہر زندہ اور تر جگر رکھنے والا ہر جانور، یعنی ہر وہ چیز جس میں زندہ اور تر رہنے والا جگر ہے، اس کی تکلیف دور کرنے میں بھی تمہارے لیے ثواب ہے. تو ان احادیث کے پیش نظر اسی طرح ایک اور بھی حدیث ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے جانور کی پیٹھ کو منبر اور محراب نہ بناؤ کہ اس کی ٹیک لگا کر اس کے اوپر بیٹھ کر تو اپنے دوست سے گھنٹوں باتیں کرتے رہو. اگر کسی صاحب سے آپ نے بات کرنی ہے تو کم سے کم جانور کی پیٹھ سے اتر جاؤ. اب کچھ وہ کام میں عرض کروں گا آپ کے سامنے جن سے جانوروں کی حقوق تلفی ہوتی ہے. نمبر 1، نہ تو میرے بھائی اس جانور کو دوڑایا اور بھگایا جائے بلا ضرورت، اور نہ ہی بے وقت ان کو خواہ مخواہ گھمایا جائے. کھانے کے اوقات میں، پینے سونے آرام کے اوقات میں، یا دھوپ کا ٹائم ہے تو خواہ مخواہ ان اوقات میں جانور کو خواہ مخواہ گھمانا پھرانا، چکر لگوانا، نمود و نمائش کے لیے کبھی ادھر لے کے جا رہے ہیں کبھی اس محلے میں لے کے جا رہے ہیں، یہ جانور کی حق تلفی ہے. اسی طرح ایک جانور کو دوسرے جانور کے ساتھ لڑانا، یہ بھی ان کی حق تلفی ہے. اسی طرح جانور کو ڈرانا یا خوف زدہ کرنا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنا بہت بڑی بے رحمی کی بات ہے. آپ نے فرمایا دوسرے جانور کو تکلیف ہوتی ہے. اچھا، اسی طرح جانوروں کے گلے میں بعض لوگ ایسا پٹا یا ایسی کوئی رسی ڈال دیتے ہیں جس سے جانور کے زخمی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جانور کے گلے میں تانت لگانے سے منع فرمایا، کیونکہ اس سے گلا کٹ جانے کا خطرہ ہوتا ہے. کوئی ایسی رسی، کوئی ایسی باریک تار جس کو کھینچنے سے خطرہ ہو کہ اس کی گردن کٹ جائے گی، اللہ کے نبی نے منع فرمایا. اسی طرح جانوروں کے یہ بھی حقوق ہیں، ان کو گرمی سردی سے بچایا جائے. سخت سردی کے اندر جانور بیت باندھا ہوا ہے. اسی طرح جانوروں کا حقوق میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ بر وقت ان جانوروں کے کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے. ایک مشہور و معروف واقعہ جو اسکول کے چھوٹی کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی تھے، انصاری صحابی تھے، ان کے باغ میں تشریف لے گئے. وہاں ایک اونٹ بندھا ہوا تھا. جب آپ نے اس اونٹ کو دیکھا تو اس اونٹ نے درد بھری آواز نکالی، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اونٹنی کی کوئی آواز نکلتی ہے، ایسی ایک آہ بھری اس اونٹ نے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. رسول اللہ کے قریب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قریب تشریف لے گئے اور آپ نے اس کی ان کن پٹیوں کے اوپر اپنا دست شفقت پھیرا، جیسے انسان کسی چھوٹے کو پیار کرتا ہے. تو آپ کے ہاتھ پھیرنے سے وہ اونٹ خاموش ہو گیا. پھر آپ نے کہا بھی یہ اونٹ کس کا ہے؟ اس کے مالک کو بلاؤ. تو بتایا گیا کہ ایک انصاری جوان ہے، ان کا یہ اونٹ ہے. آپ نے ان کو بلوایا تو آپ نے پوچھا یہ اونٹ آپ کا ہے؟ بولے یا رسول اللہ میرا اونٹ ہے. تو آپ نے فرمایا بیچارے بے زبان جانور کو تم نے اذیت دی ہے، تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ جس نے اللہ نے تمہیں اس کا مالک بنایا ہے تو اس
مالک کا یہ بھی حکم ہے کہ ان جانوروں کے حقوق کی بھی رعایت کرو. اور آپ نے فرمایا اس جانور نے مجھے بتایا ہے، شکایت کی ہے تمہارے بارے، تم اس کو بھوکا رکھتے ہو، کام زیادہ لیتے ہو اور اس سے اس کو بہت تم دکھ پہنچا رہے ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں انسانوں کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق دے، اور یہ جانور جو بہائم بے زبان بیچارے ہمارے ماتحت ہیں، اللہ ان کے ساتھ بھی ہمیں اس نے سلوک کی توفیق عطا فرمائے.